الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قال اللہ تعالی طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی وقال تعالی فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے مختلف گوشوں پر روشنی گزشتہ دنوں ہمارے سامنے آتی رہی۔ یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم کی ذات بابرکت ایسی متنوع مختلف الجہات کشش اپنے اندر رکھتی ہے کہ جس کا ہر پہلو نہایت دل نشین ہے، نہایت دلکش ہے اور نہایت بابرکت ہے، انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی عملی بھی ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر حیثیت میں، ہر زاویے سے نمونہ ہے۔ مکے کی سرزمین پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ہم جانتے ہیں کہ انتہائی گرم علاقہ ہے، تپتی ہوئی ریت اور جلتے ہوئے پہاڑوں کے درمیان مکہ واقع ہے، اور ایسے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت داعی اعظم غیر معمولی کارنامہ انجام دیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں کروڑوں اور اربوں انسان اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اور اللہ کے راستے پر چلنے والے اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اسی مکے کی سرزمین کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی دعوتی جد و جہد کے بعد لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کے پیغام اور میسیج کو پیش کرنے کے بعد رات میں شام کے وقت اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، انتہائی تھکے ہوئے ہیں کہ دن بھر پوری مصروفیت سے گزرتا ہے۔ ایسے میں اطلاع ملتی ہے کہ مکے کے قریب سے ایک قافلہ گزر رہا ہے، اور جیسے ہی یہ اطلاع ملتی ہے تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ام المومنین کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ابھی آپ دن بھر کی تھکن کے بعد تشریف لائے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیجئے اور کل صبح قافلے والوں کے سامنے بات رکھی جا سکتی ہے، دعوت پیش کی جا سکتی ہے۔ ایسے موقع پر داعی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قافلہ مکے سے گزر رہا ہے، اور اگر ایسے ہی گزر جائے اور میں ان تک یہ دعوت نہ پیش کر سکوں، اور کل اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ ہم جس وقت مکے سے گزر رہے تھے وہاں پر تیرا نبی موجود تھا اور اس نے ہم تک دعوت نہیں پہنچائی، تو بتاؤ کہ میں کیا جواب اللہ کے سامنے دے سکوں گا۔ یعنی سخت ترین جد و جہد کے بعد آرام کا ایک چھوٹا سا لمحہ میسر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب دعوت کا ایک امکان، ایک روشنی نظر آتی ہے، ایک کرن نظر آتی ہے کہ فلاں قافلے تک دعوت کو پہنچایا جا سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے یوں آتا ہے کہ آپ ہر آرام کو تج کر، ہر آسانی کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی مکے کا ایک اور واقعہ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسین مناظر ہیں اس میں کا ایک اور منظر یہ ہے کہ مکے کے سارے سردار جمع ہوتے ہیں اور ابو طالب کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، اب بہت ہو چکا، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، تمہارے بھتیجے نے مکے کے اندر لوگوں کے درمیان میں ایک عداوت پیدا کر دی ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور لوگوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، یا تو آپ کچھ کیجئے یا پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ تیور لے کر وہ آتے ہیں تو ابو طالب
معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ بھتیجے مجھ پر اتنا نہ بوجھ ڈالو کہ میں اس کو سہار نہ سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوڑا آپ تصور کیجئے کہ مکے کی اس وادی میں کیا منظر اور کیا کیفیت ہوگی کہ دنیا میں اللہ کے سہارے کے بعد دنیا میں جو سب سے مضبوط سہارا تھا حضرت ابو طالب کا، وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی داعی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ اور ایمان کی قوت اور طاقت کے ساتھ یہ جواب دیتے ہیں کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس مشن سے باز آنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اس مشن کا، اس دعوت کا غلبہ ہو جائے یا میں اسی راہ کے اندر کام آ جاؤں، اس سے کم پر، اس سے نیچے میں کسی سطح پر اتر کر تیار ہونے اور راضی ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ وہ داعی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ کے دو حسین نمونے میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں، اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں، سنیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک آگ کا الاؤ تیار کیا، ایک گڑھے کے اندر اس نے آگ بھڑکائی اور پرندے اور پتنگے ہے کہ اس کے اندر وہ گرے جا رہے ہیں اور وہ شخص ہے کہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری مثال بھی ایسی ہے کہ تم لوگ جہنم کے گڑھے میں گرے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، لیکن تم ہے کہ اس کے اندر گرے جا رہے ہو۔ ابتدا میں دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین جو دلوں کا جاننے والا ہے، اللہ رب العالمین جو باریک بین ہے، علیم و خبیر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس طرح، آپ کی سیرت کے پہلو کو اس طرح بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ جو محنت، جو جدوجہد، جو کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اس لیے ہم نے اس قرآن کو نہیں بھیجا ہے۔ یعنی ساری جدوجہد اور پوری کوشش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ اس انداز کی تھی کہ آپ اپنے آپ کی، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحے کو اس طرح استعمال کر رہے تھے کہ گویا اپنی پوری جان کھپا رہے ہیں، اور اس جان کھپانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں انسان داخل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے قرآن کی، وہ میسیج جو ہے وہ سارے انسانوں تک پہنچ جائے اور لوگ اس کو قبول کر لیں۔ یہ دونوں آیتیں اور دونوں واقعات اور جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو ہم دیکھیں کہ کیسی حسین تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسی حسین سیرت مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک ایسی ہستی کہ جو اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھنے والی ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا شدید احساس ہے، اس بات کے حریص ہیں کہ کوئی انسان جہنم میں جانے نہ پائے، کوئی انسان آگ کے حوالے ہونے نہ پائے، اس بات کی تڑپ، جدوجہد اور کوشش ہے کہ ہر انسان اس دعوت حق کو قبول کر لے اور اپنے آپ کو جنت کے راستے کے اوپر لگا دے۔ ہر قسم کے لالچ، ہر قسم کی دھمکیوں، وارننگ، آفرز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جن کو نہ دن کا خیال ہے، نہ رات کی کوئی فکر ہے، نہ اپنے آرام کا کوئی خیال ہے اور نہ کسی چین کے لمحے کی تلاش ہے، بلکہ پوری تصویر یا پورا تصور جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے، اس کے میسیج کو پہنچانے اور بندگان خدا کو جہنم کے آگ سے روکنے کی تڑپ اور روکنے کی جدوجہد ہے۔ اس کا سرتاپا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے سامنے آتی ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثال اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لیے قابل قدر، ہر سنت ہمارے سر آنکھوں پر، ہر سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو سنت ہمیشہ حاوی رہی ہے وہ ہے اللہ کی دعوت، قرآن کی دعوت،
اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ کے میسیج کو لوگوں تک پہنچانا۔ یہ وہ عظیم سنت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اسی چیز کو مکمل کرنے اور پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک آپ نے اپنی پوری زندگی کو کھپایا ہے، پوری زندگی کو لگایا ہے، اور اسی کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات گزرا کرتے تھے۔ اسی تگ و دو میں، اسی دوڑ دھوپ میں ہر مصیبت کو برداشت کیا، ہر ظلم کو برداشت کیا، ہر ستم کو سہا، اور اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسیج کو لوگوں کے سامنے پہنچایا۔ وہ میسیج اور وہ دعوت یہ تھی کہ صرف اور صرف اللہ کے غلام بن جائیں، سارے انسان صرف اور صرف اللہ کے غلام بن جائیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر کام اور ہر فیصلے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہدایات کو حرف آخر مان لیں۔ یہی وہ کوشش تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے رہے، اور اسی کوشش کو اور اسی کام کو کرنے کے لیے آپ مجسم داعی رہے، اور داعی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ ہمارے سامنے چھوڑا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ اے لوگو آؤ لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری ساری کامیابی، تمہاری فلاح، کامرانی اگر کسی چیز کے اندر پوشیدہ ہے تو اللہ رب العالمین کو ایک ماننے، اس کو الہ تسلیم کرنے اور اس کے سامنے سر کو جھکا دینے میں ہے۔ توحید کا سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہاں سے اس قافلے کا آغاز ہوا۔ پھر قافلہ کہاں پہنچا؟ جب لوگ آتے گئے، لوگ جڑتے گئے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا درس دیا، یعنی جتنے لوگ اللہ کے اس کلمے کو سننے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی گواہی دینے کے بعد جمع ہوتے چلے گئے، تسبیح کے دانے جیسا پروئے جاتے ہیں، ایک خوبصورت تسبیح کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت مسلمہ کو ایک جگہ جوڑ دیا، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا درس دیا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے میں نہ پڑو، اور یہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اور پھر یہ قافلہ یہاں سے چلتا ہوا کہاں پہنچا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس دین کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ زندگی کے طور پر پسند فرما لیا۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو دعوت کا ہمارے سامنے ہے، یہ وہ راستہ ہے جو عروج کا ہمارے سامنے ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر صحابہ نے دنیا میں ایک غیر معمولی مثال قائم کی، ساری دنیا کے سامنے اسلام کے پیغام کو پیش کیا، اور ہم بھی اگر اس راستے کو اختیار کریں گے تو دنیا کے سامنے اللہ کے دین کو نہ صرف پیش کر سکیں گے بلکہ اللہ کے دین کو غالب کر سکیں گے۔ آج ہمارے سامنے جو کم از کم کام ہم کو کرنا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ دعوت کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے منصب کا، اپنے مقام اور مرتبے کا احساس پیدا کریں۔ کیسے عظیم کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کیسے عظیم کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو کھپا دیا اور گھلا دیا، وہ مقام ہم اپنے آپ کو اپنے اندر محسوس کریں اور اس کا احساس کریں۔ جب تک ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ کتنے عظیم کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرمایا، ہم اللہ کے دین کے غلبے کا، اللہ کے دین کے میسیج کو پہنچانے کا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مطیع اور متبع ہونے کا کردار ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ آج دنیا میں 7.8 بلین لوگ بستے ہیں، اس میں 1.8 بلین لوگ مسلمان ہیں۔ اسی طرح آپ اگر اپنے وطن عزیز کا تصور کریں تو یہاں پر 1.3 بلین لوگ ہیں، اس میں 2 کروڑ مسلمان ہیں، 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر یہ 1.3 بلین کو 20 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ دعوت پیش کرنا ہے، اور اگر اس میں سے 20-25 ہزار داعی نکل کر آئیں، 1 لاکھ داعی نکل کر آئیں، تب بھی مسلمانوں کو ایک داعی کو 50-50 ہزار اور 60 ہزار لوگوں تک دعوت پیش کرنا پڑے گا۔ اتنا بڑا ٹاسک ہے، اتنا بڑا کام ہے جو آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ لوگ اس دنیا میں آ رہے ہیں اور اس دنیا سے لوگ جا بھی رہے ہیں۔ اگر کل کے دن لوگ ہمارا دامن تھام لیں روز قیامت کہ اے اللہ تیرے نبی نے تو کام کر دیا تھا، تیرے نبی کے امتی ہمارے اطراف رہتے تھے، ہماری بستیوں میں بستے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ہمارے سامنے تیرے دین کا پیغام، تیری طرف سے آیا ہوا میسیج، تیری طرف سے آئی ہوئی کتاب اور تیرے نبی کی سیرت کو کبھی انہوں نے ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، تو بتائیے کہ ہم کیا جواب دے سکیں گے؟
تو سب سے پہلی چیز کہ اپنے منصب کا احساس، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دعوت کے کام کو ہم اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنا لیں۔ ہماری گفتگو، ہمارے کام، ہمارا قول اور فعل یہ سب اس انداز میں ہو کہ ایک طرف تو ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اور دوسری طرف یہ کہ ہمارے ان تمام اقوال اور افعال کے ذریعے سے اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے آئے، اسلام کا صحیح میسیج دنیا کے سامنے پیش ہو، اور اسلام کو لوگ سمجھنے اور اسلام کی طرف بڑھنے کا لوگ سوچنے لگیں، اور اسلام ان کے سمجھ میں آ جائے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم کام کریں۔ گفتگو، بیانات، بحثیں تو بہت ہو سکتی ہیں اور بہت ہوتی ہیں، بعض مرتبہ ضروری بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عملی کام، اقدام کرنا اور عملاً کام کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جب ہم عملی میدان میں قدم رکھیں گے تو پھر اللہ کے دین کو دنیا کے سامنے پیش بھی کر سکیں گے۔ جب ہم میدان کے اندر اتریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوے کے مطابق ہم ساری دنیا کے سامنے میسیج پیش کر سکیں گے۔ تو یہ چند ضروری پہلو تھے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اور خاص طور سے دعوت کے پہلو سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے اسوے کو اپنانے اور اسلام کے بہترین داعی بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک الرؤوف ورحیم ورب حلیم۔